کو پسند نہیں آتی ہے. ایک بولتا ہے اس سے وہ کنٹال ہو جاتا ہے, پھر دوسرے کو کیا بولے, پھر دیکھتے ہیں کہ آگے تھوڑا بڑا ہے تو وہ کھینچے گا. خیر میرے کو 10 منٹ کے اندر باتیں ہی کرنی ہے تو میں ختم کر دوں گا. 51 ہو گئے, میں نے 49 پہ شروع کیا تھا, 8 منٹ رہے. میں بات کر رہا تھا عشق و ادب مصطفیٰ, مولانا ابھی بیان کر رہے تھے. ایک بات آپ یاد رکھیں, اس دنیا کے اندر سب سے افضل بلند اعلیٰ قوم کون سی ہے؟ بولو نا, کون سی قوم ہے؟ قوم, ملت, امت کون سی ہے؟ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں افضل ہے؟ قرآن میں بھی اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے. کیوں افضل ہے؟ کیوں افضل ہے؟ اس لیے کہ یہ روزانہ گوشت پکا کے کھاتی ہے اس لیے, یا پھر یہ روزانہ تقریر کرتی ہے اور شادیوں میں پتاسے بانٹتی ہے اس لیے؟ بتائیں نا. اتنے مفتی تو آپ بھی ہیں, اتنے تو مولوی آپ بھی ہیں, ایک ہی وجہ ہے. اقبال نے اس پورے فلسفے کو, دین کا پورا نچوڑ, پورا فلسفہ اور پورا پاداش و نتیجہ صرف 2 مصروں میں سمیٹ کے رکھ دیا تھا, اور وہ یہ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. سمجھ گئے نا؟ حضور سے عشق ہو نا تو پھر وہ کتنا ہی بڑا گنہگار کیوں نہ ہو, رب کی بارگاہ میں وہ مقبول و محبوب ہے. وہ شاعر کہتا ہے نا, محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں. مشہور شعر, محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں, آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. یہ جو حاجی لوگ جائیں گے نا, یہ نہ سوچے کہ ہم اپنے پیسوں سے 4-5 لاکھ روپے نچوڑ کر پسینے کی کمائی سے جا رہے ہیں. یاد رکھو مصطفیٰ کے گنبد خضرا سے تمہارے پہ نظر ہو چکی ہے. اس نظر کے بغیر دنیا کا کوئی پتا نہیں ہل سکتا ہے, اس نظر کے بغیر سورج نہیں نکل سکتا ہے, اس نظر کے بغیر چاند چمک نہیں سکتا ہے, اس نظر کے بغیر یہ سانسیں بھی دھڑک نہیں سکتی ہے, یہ دلوں میں دھڑکنے بھی نہیں چل سکتی ہے, یہ سانسوں کے فوارے بھی نہیں ہو سکتے. اس نظر کا یہ کمال ہے, اس نظر کا اور اس اشارے کا یہ کمال ہے کہ آج یہاں سے آج ان جنگلوں سے تیار ہو کے وہاں جا رہے ہیں. وہ شاعر نے کہا تھا نا, میرا دل تڑپ رہا ہے, میرا جل رہا ہے سینہ, میرا دل تڑپ رہا ہے, میرا جل رہا ہے سینہ, کہ دوا وہیں ملے گی مجھے لے چلو مدینہ. نہیں مال و زر تو کیا ہے, میں غریب ہوں یہی نا. پیسے والے یہ کبھی نہ سوچے کہ ہم پیسے کی بنیاد پر مدینے جا رہے ہیں یا حج کے لیے جا رہے ہیں. شاعر کہتا ہے, میں نہیں مال و زر تو کیا ہے, میں غریب ہوں یہی نا, میرے عشق مجھ کو لے چل تو ہی جانب مدینہ, تو ہی جانب مدینہ. میں بات ختم کروں گا, یہ مولوی لوگوں کو جلد بازی, ابھی 4 منٹ باقی ہے میری تقریر ختم ہونے کے اندر. یاد رکھے وہ عشق ہو تو سننے میں مزہ آتا ہے, عشق نہ ہو تو پھر وہ اسٹیڈوں پہ کیوں نہ بیٹھے اٹھا کے لے جاتا ہے. سمجھ آئے؟ حضور کا عشق رکھو. اللہ تبارک و تعالیٰ, میں نے آیت پڑھی قرآن مجید میں, کہتا ہے میرے محبوب تیرے قدموں کی یہ برکت تھی کہ تو مکے میں تھا تو میں نے اس شہر کی قسم کھائی. اللہ کہتا ہے نا, لا اقسم بہذا البلد, اس شہر کی قسم. کس شہر کی قسم؟ کس شہر کی قسم؟ مدینے کی, مکے کی قسم. کیوں؟ مکے میں کعبہ اس لیے, بولے نا, مکے میں کعبہ اس لیے. قرآن کہتا ہے نہیں, مکے میں زیادہ لوگ جمع ہوتے ہیں اس لیے, کہا نہیں. مکے میں صفا و مروہ ہے, کہا نہیں. تو پھر کیا وجہ ہے میرے مولا, اتنی بڑی بڑی چیزیں مکے میں موجود ہے, پھر بھی تو کہہ رہا ہے میں نے قسم ان کی وجہ سے نہیں کھائی ہے, تو پھر کس وجہ سے قسم کھا رہا ہے؟
خدا خود قرآن میں کہتا ہے 30 پارے میں وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَٰذَا الْبَلَدِ، میں مکے کی مٹی کی قسم اس لیے کھا رہا ہوں، میں مکے کی وادیوں کی قسم اس لیے کھا رہا ہوں، میں مکے کی زمین کی قسم اس لیے کھا رہا ہوں کہ کبھی اس شہر میں میرے محبوب کا بسیرا ہوا کرتا تھا، کبھی اس مٹی پہ میرے محبوب کا گزر ہوا کرتا تھا، اس لیے میں شہر کی قسم کھا رہا ہوں۔ یا رسول اللہ زندہ باد۔ میری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں ہے؟ بے شک۔ باقی یہ اپنا کمال نہ سمجھے، یہ مصطفیٰ کا کمال ہے جو وہاں سے انگلی کا اشارہ ہوا ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، تیری نسبت نے مجھے سنبھال رکھا ہے۔ ورنہ یاد رکھے آج پوری دنیا اسلام کی طرح بھیڑیوں کی طرح لبک رہی ہے۔ اس دور کے اندر، اس وقت کے اندر، اس فتن زمانے کے اندر، اس پرآشوب دور کے اندر اگر مسلمان سلامت ہے، مسلمان زندہ ہے، مسلمان موجود ہے تو یہ صرف اور صرف محمد مصطفیٰ کی ذات کا صدقہ ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ کہ نہیں سمجھ رہے ہیں لوگوں؟ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا، ایمان کا اصل، مولانا صاحب نے کہا نماز، یہ بنیادی چیزیں میں مانتا ہوں۔ حضرت نے کہا روزہ، بنیادی چیزیں میں مانتا ہوں۔ اور کسی نے، قاری صاحب نے کہا زکوٰۃ اور حج۔ دیکھو تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاؤ، میرے پاس 10 منٹ ہی ٹائم ہے، 2 منٹ رہے، ٹھیک ہے نا؟ نذرانے میں میں کیا بات کر رہا تھا، وہی آپ آتے ہیں تو نظام درم برم ہو جاتا ہے، ایک جنا ہوتا تھا پورا ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ یہ بنیادی چیزیں میں سمجھتا ہوں، مانتا ہوں، آج بھی بنیادی چیزیں میں مانتا ہوں، اس سے کوئی انکار نہیں ہے۔ لیکن علماء گواہ ہے، علماء موجود ہے کہ اگر ان ساری چیزوں کے اندر اور ان سارے ارکان کے اندر اگر آپ کو یقین نہ ہے کہ قبول ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے، قبول ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں، تو ہمیشہ یاد رکھنا قرآن کہتا ہے وَلَوْ ظَلَمُوا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا جَاءُوكَ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا۔ خیر اس کا میں مطلب سمجھا، میں نے آیت پڑھی، اللہ قرآن میں کہتا ہے تم سارے میں غلطیاں کرتے چلے جاؤ، ارکان میں تمہیں یقین نہ ہو، اعتماد نہ ہو، تم غلطیاں کر کے ڈیرہ ایک گٹھڑی بنا لو، ایک گٹھڑی بنا لو، اور اب تمہیں یقین نہیں ہو رہا ہے کہ قبول ہوا بھی ہے یا نہیں ہوا ہے، تو خدا تبارک و تعالیٰ قرآن میں کہتا جاؤک، اللہ کہتا ہے مومن سارے گناہ اٹھا کے لے کے آ، سارے گناہوں کی گٹھڑیاں کندھے پہ باندھ کے لے کے آ۔ تو مولا پھر جائے گا، ہم تو نمازیں پڑھتے تھے تیری، تو نے ابھی پھر گناہ کی گٹھڑیاں ڈال کے اب جائے گا، روزے رکھتے تھے تیرے، جائے گا، زکوٰۃ اور حج تیرے لیے دیتے تھے، جائے گا، جاؤ کا پھر ایک راستہ ہے۔ کہا کیوں کہ پھر مسجد میں آئے، کہا نہیں مسجد میں نہیں آنا ہے، کہا کعبے میں آئے، کہا کعبے میں بھی نہیں آنا ہے، کہا کسی ولی کے درگاہ پہ جائے، کہا نہیں کہیں نہیں جانا، جاؤ کا پھر میرے محبوب کے شہر مدینے کا رخ کر لینا۔ بے شک سبحان اللہ۔ میرے شہر، میرے محبوب کے شہر مدینے کا رخ کر لینا۔ کہا مولا کیا ہوگا؟ فاستغفر لهم الرسول، اگر میرے محبوب نے اشارہ کر دیا پروردگار میرا ہے نا، میرا ہے، اے وہ شفیع اور وکیل، آپ نے سنا ہے اللہ کے رسول شفیع ہیں، کیا ہے شفیع کا مطلب سمجھتے ہیں؟ شفیع آپ ہم بیٹھے ہوئے کوئی وہ نہیں، شفیع کہتے ہیں نا بخشش کروانے والا، اور ایک ہوتا ہے وکیل، وکیل ہوتا ہے جو آڑ بنانے والا، دونوں کا معنی ہندی میں لینے جائے تو ایک ہے، لیکن اللہ کے رسول شفیع ہے، وکیل نہیں، وکیل نہیں، بولو نا، نہیں ہے، شفیع ہے، شفاعت کریں گے۔ اب یہاں دو لفظ معنی دونوں کا ایک ہے، لیکن سمجھنے والا عاشق اس پر فرق کو سمجھتا ہے۔ وکیل کہیں گے تو بھی ٹھیک ہے، شفیع کہیں گے تو بھی ٹھیک ہے، لیکن رب نے اپنے محبوب کو شفیع کہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وکیل سب اپنا کیس، اپنے بندے کا کیس، اپنے مجرم کا کیس، اپنے موکل کا کیس لڑتا ہے نا،
تو جج کے سامنے کھڑے ہو کے کہتا ہے میرے موکل نے یہ جرم میرے موکل نے یہ جرم نہیں کیا، اس کو چھوڑا جائے. میرے مجرم نے یہ جرم نہیں کیا ہے، یہ دلیلیں ہیں، یہ دیکھو، اور اسے چھوڑا جائے. لیکن شفیع کہتا ہے میرے مولا سب گناہ کیے ہیں اس نے نمازیں بھی چھوڑی ہے، اس نے روزے بھی چھوڑے، اس نے دن بھر گالیاں بھی دی ہیں. ادھر محفلیں چلتی تھی گومتا میں، اور ادھر باہر چارپائی پہ جا کے اگربتیاں وہ والی نہیں، بیڑیاں پھونکتا تھا، ادھر تھپے مارتا تھا، ادھر گول گپے کھیلتا تھا، چوراہے پہ جا کر اسلام کے مخالف باتیں بھی سن لیتا تھا، قرآن کو سجا کے تاکوں میں رکھ بھی دیتا تھا، اور سال آتا تھا تب تک قرآن کے اوپر گرد و غبار صاف نہیں کرتا تھا. سب کچھ کیا ہے. محفل میں جاتا تھا، نیاز میں جاتا تھا تو گوشت کھا کے آ جاتا تھا، ہڈی وہیں چھوڑ کے آتا تھا. سب کچھ کیا. پھر کہا میرے مولا سب کچھ کیا ہے، اب اس کو نہ دیکھا جائے، میرے آنے کو دیکھا جائے. میرے آقا قیامت میں کہیں گے. اور اگر آج کوئی عاشق جا رہا ہو پھر گنبد خضرا میں فریاد کرے میرے محبوب سب کچھ کیا ہے، اب آپ کا چہرہ آگے کر رہے ہیں، تو رب کہتا ہے میرے محبوب کا چہرہ آ گیا، بس بخش دوں گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، تیری نسبت نے تو سنبھال رکھا ہے، میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ، میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ مجھے اچھوں میں ڈال رکھا ہے، اچھوں میں ڈال رکھا ہے. اس لیے عشق پیدا کرو، عشق کے بغیر اور عشق مصطفیٰ کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. عاشق کہتا ہے اور سندھی عاشق کہتا ہے عشق بنا ماڑو آئے چھار چھیڑن جو. سندھی عاشق کہتا ہے عشق بنا ماڑو آئے چھار چھیڑن جو، قربان چھونی تھندو جن ڈٹھو ناز نیڑن جو. حضور کا عشق دیکھا، جلوہ دیکھا، ادب دیکھا، محبت کچھ ہو پھر وہ قربان نہ ہو، پھر عشق میں مزہ کیا ہے. عشق اور تڑپ پیدا کرو. وہ کہتے ہیں نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ برسات برساتا ہے نا. یہ آخری بات سمجھا رہا ہوں آپ کو، اور اس کے بعد ایک قصہ آتا ہے. موبائل چور لیا میں بات بتا رہا تھا. آپ مجھے بتائیں یہ جو برسات ہوتی ہے نا، برسات کرم کی گھٹا ہر جگہ مصطفیٰ کی برابر برس رہی ہے. یاد رکھیں برسات ہوتی ہے تو آپ مجھے بتائیں یہاں اگر برسات ہوگی تو اس کا پانی کا اثر کیا ہوگا. زمین پیاسی ہے، یہاں ریتیلی زمین ہے تو وہ اپنی پیاس بجھائے گی. کالی زمین پہ ہوگی، اچھی زمین پہ ہوگی تو سبزہ ہریالی اگائے گی، ہے نا. اور اگر وہی پہاڑوں پہ ہوگی تو پتھروں کو چھو کے پانی نکل جائے گا. پانی وہی ایک ہے، سمجھ، پانی وہی ایک ہے، بس جگہ اور اس کا پائیدان بدل گیا تو اس کے فائدے بدل گئے. سمجھ گئے نا. جہاں جیسی زمین ویسا اس کا چاشنا، اس کا مزہ. سمجھ رہے آپ. دل سب کے ایک ہے، سمجھ رہے ہیں نا. اور مصطفیٰ کے گنبد خضرا سے رحمت بھی برابر اتنی کی اتنی سب پہ برس رہی ہے. سمجھ رہے ہیں آپ. اب دیکھنا ہے کس کے دل کی دنیا نرم ہے. اگر نرم ہے تو عشق کی پیاس بجھے گی، محبت کی پیاس بجھے گی، اور وفا کی پیاس بجھے گی. اگر کڑک ہے تو پتھروں کی طرح چھو کے چلی جائے گی، پتہ بھی نہیں چلے گا اور کورے رہ جاؤ گے. سمجھ رہے ہیں آپ میری بات کہ نہیں سمجھ رہے ہیں. علامہ عبد الرحمن جامی رحمت اللہ علیہ عاشقوں کے عاشق گزرے ہیں. یہ جتنے بھی علماء بیٹھے ہیں نا ان سے پوچھو، ان کی کتاب پڑھے بغیر کوئی مولوی نہیں بنتا ہے. یہ سب مولوی ہے لیکن ہمارے وہاں کہتے ہیں پنجابی میں، اور ادھر میں میوات کی طرف جاتا ہوں تو وہاں ملوڑو کہتے ہیں. اور یہ ملا جامی، یہ پنجاب کا رواج ہے. آج بھی آپ چلے جاؤ چھوٹا مولوی ہوگا نا، بالکل چھوٹا ہے تو اس کو کہیں گے ملوڑو کیا، اور سندھی میں ملیو. تو وہی تھوڑا اس سے بڑا ہوگا تو پنجاب میں اس کو کہتے ہیں ملیو، پنجابی کا کہہ رہا ہوں ملوڑو ملیو. اور پھر تھوڑا اس سے اچھا خاصا ہوگا، ان کی طرح حضرت کی طرح تقریر کرتا ہوگا تو کہیں گے مولانا صاحب ہے. تو ہم تو ملوڑو مولانا صاحب یہ ہیں. سمجھے. خیر میں بات علامہ عبد الرحمن جامی، ان کی کتاب پڑھے بغیر کوئی مولوی نہیں بن سکتا.
کوئی مولوی نہیں بن سکتا ہے. آپ مان ان سے پوچھیں نا حضرت ہے نا, کوئی مولوی نہیں بن سکتا ہے. علامہ عبدالرحمن جامی بڑے عاشق گزرے. آپ نے بس ایک نعت لکھی. کیا؟ ایک نعت لکھی. اب یہ عشق کی بات بتا رہا ہوں. اب دیکھتے ہیں کس کی دل کی دنیا نرم ہے اور کس کی پہاڑوں کی طرف پکی ہے, کس کی کٹھور ہے, ابھی پتہ چل جائے گا. خیر, نعت لکھی فارسی میں اور روانہ ہوئے ایران سے مدینے کے لیے. مکے پہنچ گئے. آج بھی اگر مکہ پہنچتے ہو نا آپ, سارے ارکان مولانا صاحب کہہ رہے تھے, سارے ارکان, سارے حج کے ارکان, فرائض, کام کاج جو بھی ہے وہ مکے میں ادا ہوتے ہیں. مدینے میں کوئی فرض ہے ہی نہیں, تو پھر مدینے جاتے کیوں ہیں؟ تو آپ ایک بات یاد رکھنا, اعلیٰ حضرت نے اس کا نچوڑ دیا ہے, حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. کعبہ تو مکے میں دیکھ چکے, اب مدینے میں کعبے کا کعبہ دیکھو. آپ جب کعبے کے اندر حاجی جو لوگ ہمارے جا رہے ہیں نا ابھی, وہاں طواف کرے نا, تو جب 7 چکر لگائے نا تو کعبے کے پر نالے کو دیکھنا. پر نالا اوپر سے وہ پانی بہتا ہے نا, ایک ہی ہے, وہ سونے کا بنا ہوا ہے, اس کی طرف دیکھنا. اب اگر مجھے کسی کو بات کہنی ہے, جیسے کہ قاری صاحب مولانا صاحب بیٹھے ہیں تو بات کرنی ہے, تو میں ان کا نام لوں گا تو ہاتھ کس طرف کروں گا, ادھر کروں گا یا ادھر کروں گا؟ میں نے کہا مول صاحب وہ جا رہے تھے, آپ کہیں گے تو باپ جی کالا ہے. مول صاحب تو یہاں بیٹھے, میں ادھر اشارے کر رہا ہوں, یا تو آپ کہیں گے اندھے ہیں کہ ادھر ہاتھ مار رہے. مولانا صاحب تھے. کعبے کے اندر آپ جب جائیں گے, کعبے کا طواف کریں گے, تو کعبے کے پر نالے کو دیکھنا. علماء لکھتے ہیں وہ کعبے کا ہاتھ ہے. کیا ہے؟ کعبے کا ہاتھ ہے, اور وہ اشارہ کر رہا ہے, لمبا ہے, اشارہ کر رہا ہے. اور وہ کعبے کا ہاتھ اشارہ اور کس سمت کی طرف کر رہا ہے, کس جانب کی طرف کر رہا ہے؟ مدینے کی طرف کر رہا ہے. تب اب اگر یہ شعر حضرت کے پڑھو گے تو سمجھ میں آئے گا. وہ اشارہ کر رہا ہے کہ اے حاجیو 7 چکر پہ مجھے دیکھتے رہو, لیکن ہر چکر پہ نظر مارنا میرا اشارہ کدھر ہے, میرا اشارہ کدھر ہے, میرا اشارہ ادھر ہے جدھر اعلیٰ حضرت نے کہا حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے, کعبے کا کعبہ دیکھو. خیر, میں بات بتا رہا تھا, عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ نے فارسی میں زبردست پیاری نعت لکھی اور روانہ ہوئے حج کے لیے. مکے پہنچے, سارے ارکان ادا کر دیے. وہ نعت لکھی ہوئی پڑی ہے, دل میں سوچ لیا, اور دکھ درد والی نعت تھی. دل میں سوچ لیا تھا یہ نعت میں حضور کو سناؤں گا. درد تھا نا, ہے نا. اے زائر طیبہ جا کر ان سے سلام کہنا, پہنچ کر سبز گنبد پر ان غلاموں کا عرض کہنا. خیر, نکلے, مکہ پہنچے, سارے ارکان ادا کر لیے. ادھر دل میں کہ اب آ رہا ہے وہ حج قبول کروانے کا وقت, اب آ رہا ہے حج کی اصلیت اور حج کی مقبولیت کا وقت, اب آ رہا ہے سارے ارکان کا نچوڑ, اب آ رہا ہے کعبے کی زیارت کرنے کا ٹائم, اب آ رہا ہے مکین گنبد خضرا کے دربار میں زندگی کا حاصل دینے کا ٹائم. خیر, یہ سوچ کے روانہ ہوئے. ادھر سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے بادشاہ کی دل کی دنیا کو اجاگر کر دیا. اس کی دل کی دنیا جاگ اٹھی. میرے آقا رات کو خواب میں آئے صلی اللہ علیہ وسلم. اس کو آ کر کہا, اے بادشاہ تو سو رہا ہے, اے نواب زادہ تو سو رہا ہے؟ کہا یا رسول اللہ حکم کیجئے, آپ کا کوئی فرمان. کہا میرا ایک عاشق مکے سے روانہ ہو چکا ہے, میرا ایک یار, ایک محبوب محب مکے سے روانہ ہو چکا ہے, وہ مدینے کی طرف آ رہا ہے, اسے مدینے کی حد میں داخل نہ ہونے دیا جائے. میرے آقا نے اسے خواب میں آ کر, وہ صبح اٹھا, آنن فانن میں فرمان جاری کر دیا, کہا اس حلیے کا آدمی, اس طرح کا آدمی, یہ نام ہے, مکے آ رہا, مدینے آ رہا, اس کو روکا جائے. سارے فوجی لگ گئے, کسی کو پکڑا, کسی کو پکڑا, کسی کو پکڑا, کسی کو پکڑا, لیکن اس میں کوئی عبدالرحمن جامی تھا ہی نہیں. پکڑ کے کئیوں کو جیل میں ڈال دیا.
بادشاہ پھر چین کی نیند دوسری رات سو گیا. میرے آقا پھر خواب میں آئے. بھاگ جگاتے ہیں وہ قسمت جب جاگتی ہے تو. خیر میرے آقا خواب میں آئے. کہا یا رسول اللہ پھر کوئی حکم؟ کہا میرا جامی آ رہا ہے, میرے جامی کو روک, جامی کو مدینے کی سرحدوں میں داخل مت ہونے دینا. کہ یا رسول اللہ میں نے اتنے ساروں کو پکڑ کے اندر ڈال دیا ہے, ان میں کوئی جامی کا یہ ان میں میرا کوئی جامی نہیں ہے. کہ یا رسول اللہ جیسا آپ کا حکم. دوسرے دن پھر اس نے اس کو پکڑا, اس کو پکڑا, فلاں کو پکڑا, ڈھیکنے کو پکڑا, پکڑ کے پھر جیل میں ڈال دیا. پھر سو گیا. تیسری رات میرے مصطفیٰ پھر خواب میں آئے. کہا پھر سو گیا ہے, میری نافرمانی کرتا ہے. یا رسول اللہ مجھے پتہ ہی نہیں چل رہا ہے وہ آپ کا عاشق ہے کون. مکے سے لگا کر مدینے تک دوسرے تیسرے دن بادشاہ نے فوجیوں کا جال بچھا دیا اور ہر حاجی کو چیک کیا جانے لگا. ادھر عبد الرحمن جامی کو پتہ چل گیا اور سارے حاجیوں کو روک دیا گیا کہ مدینے میں کوئی حاجی داخل نہیں ہوگا. سب کو روک دیا گیا ایک کے خاطر, مصطفیٰ کے عاشق کے خاطر, ہے نا. خیر عبد الرحمن جامی کو پتہ چلا, لیکن عشق جو ہوتا ہے نا وہ پیچھے نہیں ہٹتا ہے نا, عشق پیچھے نہیں ہٹتا ہے. خیر عبد الرحمن جامی نے ایک دوست سے کہا کہ ایسا کر, تو کسی طرح مدینے پہنچے گا, تو اپنا سامان چھوڑ دے, وہ میں تیرا کہیں خریدوا لوں گا. تیری جو یہ پیٹی ہے نا پیٹی, اس پیٹی میں مجھے ڈال کے لے جا, اس پیٹی میں مجھے ڈال کے لے جا. کہا ٹھیک ہے جہاں تک میں لے جاتا ہوں لے جا سکتا ہوں لے جاؤں گا. خیر اس نے پیٹی میں سارا سامان ہٹایا اور بند پیٹی کے اندر عاشقوں کے سانس یہ چلتی مالائیں نہیں ہوتی ہے یہ جو ہم لے رہے ہیں, عاشقوں کی بند کوٹھڑی میں بھی ساتھ عشق کی ہوتی ہے, سمجھ رہے, محبت کی ہوتی ہے. خیر پیٹی میں ڈالا, جہاں تک لے جا سکتا تھا لے گیا, آگے رک گئے. کہا یہاں تک میں لے جا سکتا ہوں, آگے میں نہیں لے جا سکتا ہوں, آگے سخت پیرا ہے. کہا اب آگے کسی حاجی کو جانے بھی نہیں دیا جا رہا ہے, جائیں تو کیسے جا, لیکن عشق تھا مچل رہا تھا. میرے عشق تو ہی لے چل مجھے جانب مدینہ ہے, عشق کو کون روک سکتا ہے. خیر مدینے کا ایک بکری چرائے والا ادھر بکری چرا رہا تھا, اس کو بلایا, ایک بھیڑیا مصطفیٰ کے نام پہ ذبح کر, ایک بھیڑ مصطفیٰ کے نام پہ ذبح کر. کہا ٹھیک ہے, یہ رقم لے. کہا ٹھیک ہے, اب اس کی کھال مجھے دے, گوشت تو لے جا. کہا ٹھیک ہے. کہا کھال کا آپ کیا کرو گے؟ کہا وہ تجھے اب کرنا ہے. کہا کیا کرنا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ یہ کھال مجھے پہنا دے. سمجھا آپ میری بات؟ یہ کھال, یہ بھیڑ کی کھال مجھے پہنا دے, اور اس کھال میں میں تیرے بکریوں کے ریوڑ کے ساتھ مدینے میں گھس جاؤں گا, یار کے روزے پہ حاضر ہو جاؤں گا. کہا ٹھیک ہے. اس نے ایسا کیا, آپ نے بھیڑ کی کھال پہنی اور مدینے کے اندر داخل ہو گئے. ابھی مدینے کی حدوں میں داخل ہوئے تھے, رات کا وقت ہوا. ادھر بادشاہ کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ گئے. کہا بادشاہ ابھی بھی تو سو رہا ہے, میرا جامی مدینے کی حدوں میں داخل ہو چکا ہے. کہا یا رسول اللہ ہر حاجی کو روک دیا ہے. کہا تو نے ہر حاجی کو اپنی طاقت کے زور پہ روکا ہوگا, وہ عشق کے زور پہ آ رہا ہے, اسے تو نہیں روک سکتا ہے. خیر دوسرے دن اس نے پھر تفتیش لگائی اور پتہ کر لیا کہ یہ جامی اٹھا کے جیل میں ڈال دیا, جیل میں ڈال دیا. ادھر دوپہر کو قیلولہ تھوڑے آرام کے لیے بادشاہ سویا, میرے مصطفیٰ پھر خواب میں آ گئے اور جلال میں ناراضگی کے عالم میں. بادشاہ کہاں پھٹا, یا رسول اللہ مجھ سے کیا غلطی ہو گئی؟ کہا اے بادشاہ تجھے پتا ہے میرا جامی کوئی مجرم نہیں ہے, میرا عاشق ہے, عاشق. کہا یا رسول اللہ مجھ سے کیا خطا ہوئی؟ کہا اسے جیل میں کیوں ڈالا ہے مجرموں کے ساتھ, وہ میرا عاشق ہے, تجھے اسے مدینے میں آنے سے روکنا تھا, جیل میں نہیں ڈالنا تھا. کہ یا رسول اللہ اب کیا کروں؟ کہا اسے آزاد کر. کہا یا رسول اللہ پھر وجہ کیا ہے, سمجھ میں نہیں آ رہی مجھے. کہا بادشاہ وجہ سننا چاہتا ہے تو سن, میرا جامی کوئی مجرم بن کے نہیں آیا ہے, میرا جامی کوئی غلطی کر کے نہیں آیا ہے, میرا جامی کوئی رکن چھوڑ کے نہیں آیا ہے, میرا جامی کوئی خطا کر کے نہیں آیا ہے, میرا جامی میرے عشق میں مچلتا ہوا آیا ہے, میرا جامی میری محبت کے سمندر میں ابھرتا ہوا آیا ہے. بادشاہ اگر سننا چاہتا ہے تو سن,
میرا جامی میرے تک ایک نعت لکھ کر لے کے آیا ہے اپنے ملک سے. میرا جامی وہ نعت میرے روزے پر آ کے پڑھے گا. اگر میرے جامی نے وہ نعت میرے گنبد خضرا پہ پڑھ لی تو اللہ کے عزت کی قسم اس نعت میں اتنا درد ہے, اتنا فغا ہے, اتنا دکھ ہے, اتنا سوز ہے کہ مجھے میرے قبر سے باہر آ کر جامی سے مصافحہ کرنا پڑے. سبحان اللہ. اس لیے میں نے تجھے کہا ہے جامی کرو. اس لیے یا لوگوں یاد رکھو, عشق کے بنا اگر جاؤ گے تو کوئی قبولیت نہیں ہے. عشق پیدا کرو, عشق ہے تو سب کچھ ہے, عشق نہیں تو کچھ نہیں ہے. عشق کی وادیوں میں اپنے آپ کو اتارو, عشق کی ندیوں میں اپنے آپ کو بہاؤ. سارا دین کا نچوڑ محمد مصطفیٰ ہے. اس نام کو جپتے رہو. واصف علی واصف نے کہا تھا نا, جب ہم نماز اللہ کے رسول کے پاس جاتے ہیں, یا رسول اللہ کیا کام کرے, کیا نیکی کرے, تو رسول پاک فرماتے اللہ کی نماز پڑھو, اللہ کے لیے روزہ رکھو, اللہ کے لیے زکوٰۃ ادا کرو, اللہ کے لیے حج ادا کرو. جب اللہ کے لیے یہ کام کرتے ہیں تو اللہ کی طرف جاتے ہیں تو اللہ کے پوچھتے مولا اب کیا کرے, تو اللہ کہتا ہے جاؤ میرے محبوب پہ درود پڑھو, میرے محبوب پہ درود پڑھو, میرے محبوب پہ سلام پڑھو, میرے محبوب کا نام محمد محمد جپا کرو. سمجھے کہ نہیں؟ اس لیے سارا نچوڑ کس بات پہ آ کے ختم ہوتا ہے؟ عشق بنا آدمی آئے چھار چھیڑن جو, قربان چھو نہ تھندو جن ڈٹھو ناز نیڑن جو. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. جو بھی سننے سنانے میں غلطی اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام.